اس نے کہا اللہ اگر میری بہو کے یہاں بچہ ہو جائے گا تو 9 ہاتھ کا بکرا کاٹوں گی. 9 ہاتھ کا. کتنے ہاتھ کا؟ 9 ہاتھ کا. تم نے دیکھا 9 ہاتھ کا بکرا؟ نہیں دیکھا. بول تو گئی. گاؤں کی عورتوں نے چڑھا دیا نا منت مان لے منت, اور بڑی والی مانی. اس نے سوچا ایسی منت مانو گاؤں میں کسی نے مانگی نہ ہو. بولی 9 ہاتھ کا بکرا کاٹوں گی. اب صاحب اللہ نے ادھر امید دے دی. اب جب بہو کو امید ہو گئی, اب یہ ڈھونڈتی پھر رہی ہے 9 ہاتھ کا بکرا. اب نہیں ملتا. جو بکرے بیچتے تھے کاروبار کرتے ان کے پاس گئے تو بولے بوڑھی اماں ایسا کرو 2 بکرے جوڑ کے کاٹ دیو. تو بولی نہ کاٹوں گی بھی ایک, اور وہ بھی 9 ہاتھ کا. تو بولی اماں اونٹ بول دیتی, اونٹ بکرا ہوتا ہی نہیں. 4 ہاتھ کا بکرا مل گیا. ڈھونڈتے مفتی صاحب کے پاس گئے, صاحب میں نے ایسے منت مان لی. مفتی صاحب بولے تو بڑھیا پاگل ہو گئی تھی کیا؟ تجھے ایسی ماننے کی ضرورت کیا تھی جو میری کتابوں میں مسئلہ نہیں ہے. اب میں کیا کروں؟ مفتی صاحب بھی پریشان. ادھر بہو کو 9واں مہینہ آ گیا اور بڑھیا کو بکرا نہیں ملتا. 4 ہاتھ کا مل گیا. عورتوں نے چڑھا دیا بہو کو. بہو بڑی خطرناک تھی. عورتوں نے چڑھا دیا اگر بکرا نہیں ملا تو تمہارا بچہ بچے گا ہی نہیں. بہو نے چھری منگا لی, یا تو بکرا کٹے گا یا پھر یہ بڑھیا کٹے گی. اب بڑھیا بہت ڈرتی تھی اماں سے, مطلب ساتھ سے اپنی, کیونکہ بڑھیا جو تھی اپنی بہو سے بہت ڈرتی تھی. بہو بڑی خطرناک. اب بڑھیا ڈر کے مارے بخار پہ بخار ہے, کیا کروں 9 ہاتھ کا بکرا. کسی نے کہا بہت بڑے مفتی صاحب مدرسے میں پڑھتے ہیں وہاں پوچھو. جب اس میں گئی کون سے مدرسے میں جس میں بڑے پیر صاحب بھی پڑھتے تھے. سبحان اللہ. چھوٹے سے بچے اس وقت کا اس دور کا جو سپارہ ہوگا نا سینے سے لگا. امی جان کے ہاتھوں میں بڑے پیر صاحب پڑھنے گئے مدرسے. اب بڑے پیر صاحب کے استاد سے پوچھا, بولی مجھے بچا لو بہو کاٹ دے گی. کا کیا مطلب؟ بولی حضرت 2 ہی چیزیں کٹیں گی, یا بکرا یا بڑھیا. بولی میں نے پتہ نہیں میری مت ماری گئی, میں پاگل ہو گئی, کیا ہو گئی 9 ہاتھ کا بکرا. بڑے پیر صاحب کو استاد بولے 9 ہاتھ کا بول دیا تو نے؟ کہا جی حضور. کہا اچھا دیکھ 9 ہاتھ کا بکرا ہوتا ہی نہیں, تو تیری یہ منت جو ہے لغو ہے, اور اب جب لغو ہے تو ختم ہے. ایسا کر جب پوتا ہو تو پوتے کا صدقہ کر دیے, اور نبی فرماتے ہیں صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. بے شک سبحان اللہ. تو بڑھیا بولی مفتی صاحب آپ کی بات صحیح ہے, میں تو مان لوں, مگر بہو کو کون سمجھائے, وہ تو چھری لیے بیٹھی ہے. چھری لیے ہوئی, وہ تو کاٹے گی, وہ نہیں چھوڑے گی. اب بڑھیا انہوں نے کہا اس کا راستہ یہی ہے, حل یہی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. بڑھیا گئی ادھر ڈھونڈے ہوئے پڑ رہے. اتفاق سے جیسے ہی پوتا پیدا ہوا, اللہ تعالیٰ امتحان لیتا نا, آزماتا. ایک صاحب ڈھول بجاتے تھے, ایک مولانا صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ڈھول مت بجایا کرو, قرآن خوانی کرا دیا کرو. تو بیچارے نے 70,000 کی بھینس لی تھی, بھینس مر گئی. پورے گاؤں میں اڑ گئی کہ امام حسین نے بھینس مار ڈالی. معاذ اللہ یار, امام حسین ایسا کام کریں گے بتاؤ, کتنا برا عقیدہ ہو گیا ہم لوگوں کو, کیسے حالات ہو گئے. اب بڑھیا پیڑ کے نیچے بیٹھی ہوئی رو رہی تھی, ادھر ادھر پوتے کی طبیعت خراب ہو گئی. ڈھونڈ کے لاؤ بڑھیا کہاں, بڑھیا کہاں. پورے گاؤں میں اڑ گئی 9 ہاتھ کے بکرے والی بڑھیا. 9 ہاتھ کے بکرے والی بڑھیا کہاں چلی گئی؟ اللہ بڑھیا پیڑ کے نیچے رو رہی ہے. سارے بچے ہنس ہنس کے جا رہے ہیں. یہ 9 ہاتھ کے بکرے والی بڑھیا, 9 ہاتھ کے بکرے والی بڑھیا کٹے گی. بڑھیا رو رہی ہے. بڑے پیر صاحب چھوٹے سے تھے اور سینے پہ سپارہ لگا تھا. کہنے لگے مائی کیوں رو رہی ہو, کیوں رو رہی ہے, کیوں رو رہی ہو؟ بڑے پیر صاحب کہا بیٹا چھٹی ہو گئی, تم جاؤ, میں اپنی قسمت پہ رو رہی ہوں, رونے دو.
بڑے پیر بولے بتاؤ تو ہو سکتا میں تمہارا مسئلہ حل کر دوں. بڑھیا بولی بڑے بڑے مفتیوں سے تو ہوا نہیں, تو چھوٹا سا بچہ کیسے حل کر دے گا؟ اسے کیا پتا تھا یہ حضرت علی کا پوتا ہے سبحان اللہ. جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, بے شک میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. اب ادھر جو تھا بڑھیا کہنے لگی بیٹا تم مجھے رونے دو, جاؤ میرے حال پہ چھوڑ دو. بڑے پیر بولے کیسے رونے دوں, میں تو اس خاندان میں پیدا ہوا ہوں جہاں پہ روتے ہوئے کے آنسو پوچھے جاتے ہیں. بے شک سبحان اللہ سبحان میں اس خاندان میں پیدا ہوا ہوں, نہیں رونے نہیں دے سکتا. بے شک بڑھیا بولی بیٹا بڑی اچھی باتیں کر رہے ہو. کہا مائی بتاؤ تو میں تمہارا مسئلہ حل کر دوں گا. کہا حل کر دو گے؟ کہا جی حل کر دوں گا. مسئلہ بتاؤ. بڑھیا بولی بتاؤں؟ ہاں جی بتاؤ. بڑھیا بولی بیٹا ایک بات بتا, تم نے کبھی 9 ہاتھ کا بکرا دیکھا؟ بڑے پیر بولے 9 ہاتھ کا مطلب؟ بولی یہی تو میری مت ماری گئی تھی, میں نے 9 ہاتھ کا بکرا بول دیا. بڑے پیر بولے مائی پریشان مت ہو, یہ بتاؤ کتنے ہاتھ کا ملا؟ بولی 4 ہاتھ کا ملا. بڑے پیر بولے مجھے گھر لے چلو, میں تمہارے 4 ہاتھ کا بکرا جو ہے اسے 9 ہاتھ کا کر دوں گا. جی کیا بات ہے سبحان اللہ. اب بڑھیا کی نے تو آنکھیں کھولی, کہا بیٹا کتنا پیارا ہے, تیری ماں کتنی پیاری ہے, کون سے خاندان میں؟ کیا پتا تھا یہ سید زادہ ہے. جی جی اعلیٰ حضرت نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. کہا بیٹا تو نے میرا دل رکھ لیا, یہی بڑی بات ہے, مجھے رونے دے. بڑے پیر بولے نہیں نہیں مائی مجھے لے چلو, میں وہ بکرا تمہارے 9 ہاتھ کا کر دوں گا. بے شک سبحان اللہ. بڑھیا بولی بیٹا دیکھ لیے بہو بہت خطرناک ہے, چھری رکھ کے پڑی ہے, چھوڑے گی نہیں, ایک مرتبہ اور سوچ لیے پھر بھی. بڑے پیر بولے مائی چلو تو. کہا سچ میں؟ کہا جی. ادھر اعلان ہو گیا مفتی صاحب آ رہے ہیں, 9 ہاتھ کا بکرا کریں گے. پورا گاؤں بھر گیا, پورا گاؤں اس کے گھر میں کہ کون سے مفتی صاحب 9 ہاتھ کے بکرے والی بڑھیا کو لے کے آ رہے ہیں. سمجھ رہے تھے نا اتنی بڑی پگڑی ہوگی, 2-4 آگے پیچھے گھوم رہے ہوں گے, مفتی صاحب کے نعرے لگ رہے ہوں گے. اب بڑھیا پہنچ گئی, چھوٹے سے بچے, خوبصورت بچے, بڑے پیر صاحب آرام سے چل کے بڑھیا کے گھر پہنچ گئے. اب جیسے سارے لوگوں نے کہا بوڑھی ماں بتاؤ مفتی صاحب کہاں ہیں؟ مفتی صاحب کہاں ہیں؟ بڑھیا بولی یہ بڑے پیر صاحب کھڑے تھے. بڑھیا بولی یہ سب نے دیکھا, یہ اللہ جس نے بڑے پیر کا چہرہ دیکھا دیکھتے ہی رہ گیا. جی جی بے شک دیکھتے ہی رہ گئے. اعلیٰ حضرت کیا بولے, وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. بے شک سبحان بولو اللہ. یا غوث المدد, یا غوث المدد. وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. سارے لوگ کہنے لگے ہاں مفتی صاحب تو بڑے پیارے, چھوٹا سا بچہ اور مفتی صاحب. اللہ اللہ سب لوگ بولے بناؤ 9 ہاتھ کا بکرا بناؤ. او غیور مسلمانوں ذرا سنو, بڑے پیر صاحب نے
بکرا بنایا تو کیسے بنایا؟ کہنے لگے ہاں بتاؤ۔ اب وہ بڑھیا بولی بیٹا بولو۔ بڑے پیر صاحب کہنے لگے مائی بتاؤ تم نے کیا منت مانی تھی؟ بڑھیا کہنے لگی میں نے 9 ہاتھ کا بکرا بولا تھا لیکن 4 ہاتھ کا مل گیا۔ بڑے پیر بولے اس بکرے کو میرے پاس لاؤ۔ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، بڑے پیر کے پاس میں وہ بکرا لایا گیا۔ بڑے پیر نے اس بکرے کے سر سے لے کے پونچھ تک ہاتھ پھیر دیا۔ جیسے ہی ہاتھ پھیرا کہا وہ جو بچہ پیدا ہوا اس کو لے کر کے آؤ۔ جب بچے کو لایا گیا بڑے پیر نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا، کہا لوگوں ذرا بتاؤ یہ ہاتھ ہے یا پاؤں ہے؟ سارے لوگ کہنے لگے یہ تو ہاتھ ہے۔ پھر رکھ دیا، پھر دوبارہ ہاتھ پکڑا اور کہا اے لوگوں بتاؤ یہ ہاتھ ہے یا پھر کان ہے؟ سارے لوگ کہنے لگے یہ تو ہاتھ ہے۔ پھر رکھ دیا، تیسری مرتبہ پھر پکڑا اور کہا لوگوں بتاؤ یہ ہاتھ ہے یا آنکھیں ہیں؟ سارے لوگ کہنے لگے یہ تو ہاتھ ہے۔ بڑے پیر جلال میں آ کر کے کہنے لگے او بوڑھی ماں جب اتنے لوگ کہہ رہے یہ ہاتھ ہے تو اسی ہاتھ سے بکرا ناپ دو۔ انشاءاللہ عبد القادر کہتا ہے پورے 9 ہاتھ کا نکلے گا۔ جب بکرے کو ناپا گیا تو پورے کے پورے 9 ہاتھ کا بکرا نکلا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت، چشم غوث الورا، علماء اہل سنت، زندہ باد زندہ باد۔ اب بڑے پیر صاحب آئے، چھوٹے سے ماں دیکھ رہی تھی میرا بیٹا بھی پڑھ کے نہیں آیا، چھوٹے سے بیٹا پڑھ کے جب گھر میں گھسے امی امی، ماں ڈر گئی نا، بچے سے ڈر جاتی، پتہ نہیں کیا ہوا، ایک دم دیکھی چپٹا لے کیا بات ہے؟ اماں حاجی لوگ حج کو جا رہے ہیں میں بھی جانا چاہتا ہوں، قافلہ جا رہا۔ کہ نہیں تم چھوٹے ہو ابھی نہیں جاؤ گے، ابھی تم نہیں جاؤ گے۔ اچھا ابھی تم پڑھو۔ اچھا ماں میں دروازے پہ کھڑے ہو کے دیکھ لوں؟ کہا بیٹا دیکھ لو۔ بڑے پیر صاحب دیکھ رہے ہیں۔ اب جیسے ہی دیکھا ماں کی ممتا پھڑک گئی، ماں کا پیار بول اٹھا۔ ماں نے ہاتھ اٹھا دی، اندر سے دعا کر دی اے اللہ میرے بیٹے کو اپنے گھر کا دیدار کرا دے۔ جب ماں نے یہ دعا مانگی کہ اپنے گھر کا دیدار کرا دے تو تاریخ اٹھا کر کے دیکھو بڑے پیر کی آنکھوں میں ایک ہوا کا جھونکا آیا، اللہ نے ہوا کا جھونکا چلا دیا، بڑے پیر کی آنکھوں میں پڑا۔ بڑے پیر نے آنکھیں بند کی اور آنکھیں بند کر کے جب آنکھیں ملی اور ملنے کے بعد جب آنکھیں کھولی ہے تو دروازے کے سامنے دیکھا وہ حاجی نہیں ہے بلکہ خانہ کعبہ کھڑا ہوا ہے۔ اللہ کا گھر آ جاتا ہے، دروازے پر بڑے پیر کے خانہ کعبہ آ گیا۔ تبھی تو بریلی کے امام بولے، علامت الزمان بولے، فرید الابان بولے، ملحد النظارے سید عدنان بولے، الشیخ امام احمد رضا خان بولے، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا کھانا تیرا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، حضرت علامہ سید مقیم رحمان صاحب قبلہ، علماء اہل سنت۔ اب بات نکل نہ جائے پھر ایک سنو، اب اس کو روک کے نا ایک نصیحت اور، یار ایک شخص ایسا ہے نا جو تمہیں بہت برا لگے گا۔ کیا لگے گا؟